السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاة. صدر انجمن، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے چند متعلق باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا اور وہ مقصد عبادت ہے، اور پھر اللہ نے ہمیں گناہ و رحمت و برکتوں سے مالا مال فرمایا اور ہم سب سے صرف ایک مطالبہ کیا کہ ہم اپنے خالق حقیقی کی بندگی کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بے شک میں نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے. مگر آج ہم مسلمانوں پر یہ 5 وقت نماز بھی بہت بھاری پڑتی ہے، جبکہ نماز اور ایمان کفر کے حد فاصل ہے. نماز دن کے ایک اہم ستون ہے. توحید کے اقرار کرنے کے بعد ہم سب پر جو سب سے پہلا فریضہ لاگو ہوتا ہے وہ نماز ہی ہے. چاہے وہ عاقل ہو یا بالغ، ہر مسلمان پر ہمیشہ فرض ہے. کسی بھی مسلمان پر فریضت کثرت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ مریض ہو یا صحت مند، امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، اور مرد ہو یا عورت، میدان جنگ میں ہو یا کسی بھی صورت میں. شریعت اسلامیہ کے روح سے ہر مسلمان پر نماز فرض کیا گیا ہے. اگر پانی نہ ہو، وضو کے لیے پانی نہ ہو تو وضو کے لیے تیمم کا حکم دیا گیا. قیام کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. اگر بیٹھ کر بھی نہ ہو سکے تو لیٹے لیٹے اور اشارے کا حکم دیا گیا. مگر افسوس، سدا افسوس، آج ہمارے نوجوان بھائی عشاء کی اذان ہوتی رہتی ہے، راستے پہ بیٹھ کے موبائل چلاتے ہیں. اس کے دل میں اتنا بھی فکر نہیں ہوتی کہ وہ نماز کے لیے جائے. میرے بھائیوں، یہ نفاق کی پہچان ہے. حشر میدان میں جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہی کے مطابق ہوگا. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، تو جنتی جہنمی سے سوال کریں گے ما صلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز کے وقت ہوٹلوں میں جا کے عیاشی کرتے تھے. آپ اپنی فیملی میں منہمک رہتے تھے. جب نماز کا وقت ہوتا تھا فوراً نماز کے لیے چلے جاتے تھے. اور نماز سے پیچھے رہنے والوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا برا ارادہ کیا کہ میں مصلی سے واپس آؤں، اپنی جگہ دوسرے کو نماز پڑھنے کی حکومت دوں اور ایسے لوگوں کا گھروں کو آگ لگا دوں. مگر ننھے منھے بچوں کی وجہ میں نے یہ عمل ترک کر دیا. ایک واقعہ ہے، غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز فوت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین پر اتنا بڑا ناراض ہو گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں بھرا بھلا کہنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مشرکین کے گھر اور قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دے. اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے کتنی محبت کرتے تھے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.